وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ گردنیں جھک گئی، سر بچھ گئے، دل لوٹ گئے، کشف ساق آج کہاں، یہ تو قدم تھا تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ہے جمال محمدی۔ اب تک آپ اس پروگرام کی 9 اقساط دیکھ چکے ہیں، جس میں نبی اکرم علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ رہا۔ آج کی قسط میں ہم نبی اکرم علیہ السلام کے مبارک اعضاء پر گفتگو کریں گے۔ آپ علیہ السلام کے جسم اطہر کے جو اعضاء ہیں وہ کس قدر منور ہیں، کس قدر حسین ہیں، کس قدر جمیل ہیں۔ آئیے سب سے پہلے قدم اطہر کا تذکرہ کرتے ہیں، اس مبارک قدموں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس مبارک قدموں کا بوسہ لینے کے لیے آسمان بے تاب ہے۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ حضور اکرم علیہ السلام کے جو مبارک قدم ہیں، یہ تو وہ قدم ہیں کہ آسمان کو حسرت ہوتی کہ وہ ان کا بوسہ لے سکے، عرش کو حسرت تھی کہ وہ ان کا بوسہ لے سکے۔ نبی اکرم علیہ السلام کے قدم اطہر کا تذکرہ کرتے ہیں، چنانچہ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسان الاخمسین، نبی اکرم علیہ السلام کے جو مبارک تلوے تھے ان میں قدر گہرائی تھی۔ ہوتا یہ ہے کہ جو تلوے ہوتے ہیں درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں کچھ خلا ہوتا ہے، وہ حصہ زمین پر نہیں لگتا، اسی کو عربی میں خمسان کہتے ہیں۔ تو نہ تو بہت زیادہ گہرائی تھی اور نہ وہ حصہ بالکل فلیٹ تھا، بلکہ اس کی گہرائی کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے۔ مسیح القدمین، اور جو باقی قدموں کا حصہ تھا وہ ہموار تھا۔ ینبو عنہم الماء، پانی اگر قدموں پر گرتا، اللہ اکبر، ایسا لگتا کہ گویا کہ پانی کیا گر رہا ہے، پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ اذا زالا قلعا، نبی اکرم علیہ السلام جب چلتے تو متوازن اور مضبوط قدم رکھ کر چلتے۔ یخطو تقفیا یمشی ہونا، قدم اٹھاتے وقت ہلکا سا جھکتے، آہستہ چلتے۔ ذریع المشیتی، جب آپ چلتے تو دونوں بازو بھی ہلتے، اور فرماتے ہیں اذا مشا کانما ینحت من سبب، آپ کے چلنے کا انداز ایسا ہوتا گویا کہ اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام کے چلنے کے انداز کے کیا کہیے، آپ علیہ السلام کے قدم اطہر کے کیا کہیے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ اعلان نبوت سے قبل کا واقعہ ہے کہ ایک کاہنہ نبی اکرم علیہ السلام کے قدم اطہر کے نشانات کو زمین پر دیکھتی ہے اور وہ یہ پکار اٹھتی ہے فَأَبْصَرَتْ اسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے زمین پر نبی اکرم
علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کے نشان دیکھے تو کہنے لگی ھذا اقربکم الیہ شبہا، کہ ان کے جو قدم کے نشان ہیں یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں جیسے ہیں۔ حضرت صحابہ اکرام نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو اپنے دلوں میں بسایا ہوا تھا۔ جس نے جتنا دیکھا، جو یاد رہا، جہاں نگاہ پڑی، جہاں توجہ گئی، جہاں اجازت ملی، بعض اوقات ذوق اجازت نہیں دیتا تھا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جی بھر کے دیکھا جائے، بعض اوقات عظمت اور اجلال کا یہ تقاضا ہوتا تھا کہ آپ کے سامنے نظریں نیچی رہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وقت وقت کی بات ہوتی تھی، جس کو جیسا موقع ملا اس نے جلوہ محبوب کو اپنے اندر بسا لیا۔ چنانچہ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتی ہیں، قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، میں نے مکہ مکرمہ میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، وہو علی ناقتہ، آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، وانا مع ابی، اور میں اپنے والد کے ساتھ ہوں، وبیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درۃ کدرۃ القطاب، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک درہ ہے، جس طریقے سے معلم جو بچوں کو پڑھاتا ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کہتی ہیں فسمعت الاعراب والناس یقولون الطبیعت، اور لوگ کہنے لگے کہ آپ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے یہ چھڑی ہے۔ فدنا منہ ابی، میرے والد ماجد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوتے ہیں، فاخذ بقدمہ فاقر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی سے تشریف لانا ہے نیچے، میرے والد ماجد آگے بڑھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کو تھامتے ہیں، حضور ان کو پکڑتے ہیں۔ کہتی ہیں فما نسیت، میں یہ منظر دیکھ رہی ہوں، میں نے دیکھا کہ حضور اپنی اونٹنی سے اتر رہے ہیں، میرے والد ماجد کے ہاتھوں میں آپ کے قدمہائے مبارکہ ہیں، اللہ اکبر۔ کہتی ہیں میں اس واقعے کو نہیں بھول سکتی، فما نسیت طول اصبعی قدمہ السبابہ، میں دیکھتی ہوں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پنجے پر میری نگاہ جاتی ہے کہ جو آپ کی پاؤں میں بھی آپ سمجھیے کہ جو انگوٹھے کے برابر والی جو انگلی تھی وہ انگلی باقی انگلیوں سے بڑی ہے۔ یہ حسن طوالت میں دیکھتی چلی جاتی ہوں اور یہ منظر میری نگاہوں میں باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، گردنیں جھک گئیں، سر بچھ گئے، دل لوٹ گئے، گردنیں جھک گئیں، سر بچھ گئے، دل لوٹ گئے، کشف ساق آج کہاں یہ تو قدم تھا تیرا، کشف ساق آج کہاں یہ تو قدم تھا تیرا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے بھی وہ تذکرے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اپنے دلوں میں بسائے ہوئے ہیں، اپنے دلوں کے اندر جمائے ہوئے ہیں، اور وہ اس کا بار بار تصور باندھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان احسن البشر قدما، آپ کے جو قدم تھے ایسے قدم تو کسی بشر کے تھے ہی نہیں، تمام لوگوں سے بڑھ کر خوبصورت آپ کے قدم مبارک تھے۔ اللہ اکبر، تو پھر کیوں نہ کہیں کہ ساق اصل قدم شاخ نخل کرم، ساق اصل قدم شاخ نخل کرم۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم کیا ہیں، آپ کی مبارک پنڈلیاں کیا ہیں، یہ تو کرم کی شاخیں ہیں۔ وہ درخت کہ جہاں سے کرم پھوٹتا ہو یہ تو اس کی شاخیں ہیں۔ ساق اصل قدم شاخ نخل کرم، شم راہ اصابت پہ لاکھوں سلام، شم راہ اصابت پہ لاکھوں سلام۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کی بھی کیا بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا اسرع فی مشیتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانما الارض تطوی لہ۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمارے درمیان چلتے تو ہم یہ دیکھتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ تیز رفتار چلنے والے ہیں، گویا کہ زمین آپ کے لیے سمیٹی جا رہی ہے۔ انا لنجہد انفسنا، ہم بتکلف تیز چلتے، لیکن نبی اکرم
अलैहिस्सलाम को फिर भी ना जा पकड़ते। व इन्नहु लगैरु मुक्तरिसिन, नबी अकरम अलैहिस्सलाम का तेज चलना किसी तकल्लुफ के साथ नहीं था। ऐसा नहीं था कि आप बकसद तेज चल रहे हों, बल्कि आप चलते जाते, जमीन आपके कदमों के बोसे लेती जाती और यूं लगता कि जमीन आपके लिए सिमट रही हो। असल तो वो ज़मीन का सिमटना होता और हमें ये मालूम होता कि हुजूर अलैहिस्सलाम सबसे तेज़ चल रहे हैं, हालांकि आप इस तेज़ चलने में किसी तकल्लुफ़ का मुजाहरा नहीं किया करते थे। और अगर बात करें नबी अकरम अलैहिस्सलाम की मुबारक पिंडलियों की, अल्लाह अकबर, हज़रत जाबिर बिन समुरा रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, काना फी साक़ई रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुमूशतुन, नबी अकरम अलैहिस्सलाम की जो मुबारक पिंडलियाँ थीं वो नर्म व नाजुक थीं, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं थीं और इंतहाई लतीफ़ और नाजुक महसूस होती थीं। हज़रत अबू जुहैफ़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी अकरम अलैहिस्सलाम का एक वाक़या बयान करते हैं जिसमें आपकी मुबारक पिंडलियों का तज़किरा है। कहते हैं नबी अकरम अलैहिस्सलाम बतहा के मकाम पर एक कुब्बा में हैं, मैं हुजूर के पास भेजा गया। वकाना बिलहाजिराती खरज बिलालुन फनादा बिस्सलाती, दोपहर का वक्त हो जाता है, हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु नमाज ज़ोहर की अजान देते हैं। सुम्मा दखला फ़ाखरजा फ़दल वदूई रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत बिलाल हबशी नबी अकरम अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, आपके वज़ू का जो बचा हुआ पानी था वो लेकर जब बाहर आते हैं, फ़वक़अन्नासु अलैहि याख़ुज़ून मिन्हु, लोग झपट पड़ते हैं, हर एक की कोशिश होती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के वज़ू का जो बचा हुआ पानी है वो हासिल करे। सुम्मा दखला फ़ाखरजल अनज़ता, नबी अकरम अलैहिस्सलाम के हुजरे की बात हो रही है, हज़रत बिलाल हबशी दोबारा जाते हैं अंदर और नेज़ा निकाल कर लाते हैं। वख़रज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाते हैं। कअन्नी अंजुरु इला वबीसी साक़ैहि, अल्लाह अकबर, हज़रत अबू जुहैफ़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु जो पूरा एक वाक़या बयान कर रहे हैं, आपने जो पूरे एक वाक़ये की मंजर कशी की, बताना ये चाहते हैं कि जब हुजूर बाहर तशरीफ लाए, मेरी निगाह आपकी मुबारक पिंडलियों पर पड़ती है और उन मुबारक पिंडलियों की जो सफ़ेदी थी गोया कि मैं आज भी देख रहा हूँ। गोया कि ये वाक़या इनके दिलो दिमाग में छा गया, बाकी रह गया, जगह बना ली और ये उस तसव्वुर के अंदर उस वाक़े को याद करते हैं और कहते हैं कि अन्नी अंजुरु, गोया कि मैं आज भी तसव्वुर बांधता हूँ। तो नबी अकरम अलैहिस्सलाम की उन मुबारक पिंडलियों का जो ख्याल है वो मेरे दिल से नहीं जाता। और अगर बात करें नबी अकरम अलैहिस्सलाम के मुबारक पेट की, हज़रत हिंद बिन नबी हाला, इनकी एक रिवायत में है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाअल बतनी व सदरी, नबी अकरम अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक और पेट मुबारक बराबर था, यानी पेट मुबारक बाहर निकला हुआ नहीं था। हज़रत उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, मा राइतु बतना रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़त्तु इल्ला ज़करतुल क़रातीसा अल मुस्नियता बादुहा अला बाद, मैंने नबी अकरम अलैहिस्सलाम के मुबारक बतन को, आपके पेटे अथर को, शिकमे मुबारक को जब भी देखा तो मुझे यूं महसूस हुआ कि कागज़ तह दर तह रखे हुए हैं। यानी शिकमे अथर की जो कैफियत थी, उसका जो जिस्म सा लगा होना था, ये उसके उस ताल्लुक से तख़य्युल बयान हो रहा है कि जब भी मैंने नबी अकरम अलैहिस्सलाम के शिकमे अथर को देखा तो यूं लगा कि कागज़ जो है वो तह दर तह रखे हों। हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम से है कि फरमाते हैं, कान लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शारुन मिन लुब्बतिही इला सुर्रतिही, नबी अकरम अलैहिस्सलाम के बतन अक़दस पर बालों की एक लकीर थी जो सीने से शुरू होकर नाफ पर ख़त्म होती थी। कल क़दीबी लैसा फ़ी बतनिही वला सदरिही शारुन गैरुहु, इस लकीर के अलावा सीना अथर और पेट मुबारक पर कहीं भी बाल नहीं थे।
اور نبی اکرم علیہ السلام کا وہ کون سا عضو ہے کہ جس کے بارے میں صحابہ اکرام علیہم رضوان نے تذکرہ نہ کیا ہو، اس کا ذکر نہ کیا ہو۔ بات کریں اگر مبارک کروٹوں کی، نبی اکرم علیہ السلام کی جو مبارک کروٹیں ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خاص ایک حدیث میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ راوی کہتے ہیں کہ انہ ربما حدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے، لیکن آپ کا ایک عجب انداز ہوتا، اصل بات بیان کرنے سے پہلے یوں کہتے حدثنی ہی اہدب الشفرینی، ارے اس ذات نے مجھے یہ بات بتائی جن کی پلکیں لمبی ہیں، ابید الکشحینی، جن کی کروٹیں سفید ہیں، اجلی ہیں، نورانی ہیں، اذا اقبلا جمیعا، میرے محبوب تو ایسے ہیں جس کی طرف توجہ فرما لیں تو بے رخی نہیں فرماتے، مکمل اسے اپنی توجہ سے نواز دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَدْبَرَ جَمِيعًا، اور جب آپ نے کسی کی طرف سے رخ پھیرنا ہو، کہیں اور توجہ دینی ہو، تو پھر آپ دوسری طرف توجہ فرمائیں۔ لم ترى عین مثلہ ولن ترہ، اور کسی آنکھ نے نہ تو ان کے مثل کوئی دیکھا ہے اور نہ آنکھ ان کے مثل کسی کو دیکھ سکتی ہے۔ بطور خاص یہ بیان فرمایا کہ اب ید الکشحینی، نبی اکرم علیہ السلام آپ کی ذات تو وہ ہے کہ آپ کی جو کروٹیں ہیں یہ بھی نورانی ہیں۔ اللہ اکبر، جس میں اطہر کا ایک ایک عضو نورانی، ایک ایک عضو معتدل الخلق، ایک ایک عضو متناسب، ایک ایک عضو کے اندر وہ معجزات کے جلوے پنہا ہیں کہ اس کے ایک ایک عضو کا بھی اگر ہم تذکرہ کریں تو خدا کی قسم ہمارے پاس الفاظ نہ کافی ہوں، ہمارے پاس الفاظ تو کم پڑھ سکتے ہیں، لیکن حضور اکرم علیہ السلام کے مبارک اعضاء کا جو تذکرہ ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام ولدت مختونا مسرورا، آپ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، آپ ختنہ شدہ بھی ہیں اور آپ ناف بریدہ بھی ہیں، آپ کی ناف بھی پہلے ہی سے کٹی ہوئی تھی۔ حضرت عباس نقل کرتے ہیں کہ قال ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختونا مسرورا، یعنی مقطوع السرتی، تو نبی اکرم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی آپ ناف بریدہ ہیں، مختون ہیں، ختنہ شدہ ہیں۔ فَآجَبَ بِذَلِكَ جَدُّهُ عبد المطلب، تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر متعجب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں قَالَ لَيَكُونَنَّ لِبَنِي هَذَا شَانٌ عظیم، میرا یہ جو پوتا ہے یہ عظیم شان والا ہوگا۔ اللہ اکبر، جس نے آپ کے حسن کو بچپن میں دیکھا وہ متحیر، حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھا وہ متحیر، آپ کے ساتھی متحیر، آپ کی ازواج متحیر، اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ حسن و جمال عطا کیا ہے، وہ وجاہت عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمال عطا کیا ہے، وہ جلوے عطا کیے ہیں کہ آپ کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ اللہ رب العزت ذکر مصطفیٰ کے طفیل ہمارا بیڑا پار فرما دے اور کل بروز قیامت میں نبی اکرم علیہ السلام کے پیچھے 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 داخل جنت فرمائے، بلا حساب ہماری مغفرت فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و دوحہ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کر